السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا مہد الحافظات پشاور شار ورثت مضمون عالیہ دوم جماعت عالیہ دوم مضمون تفسیر سبق نمبر 5 سورہ مائدہ ترجمہ و تفسیر کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمے کی طرف دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے ہیں تم لوگوں کے لیے چوپائے مویشی، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تم کو آگے سنائے جائیں گے، غیر محل الصید وانتم حرم، اور حلال نہ جانو شکار کو احرام کی حالت میں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ادب کے مہینوں کو، ولا الہدیہ، اور نہ اس جانور کو جو ہدی ہو یعنی کعبہ کے لیے ہو، ولا القلائد، اور نہ ان کے کہ جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں، ولا آمین البیت، اور نہ آنے والے کو بیت الحرام، نہ آنے والے کو حرمت والے گھر کی طرف، یبتغون فضلا من ربہم، کہ جو تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل، اللہ کی طرف سے فضل، ورضوانا، اور اس کی رضامندی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام سے نکلو تو شکار کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور باعث نہ ہو تم کو اس قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، جو کہ تم کو روکتی تھی مسجد حرام سے، ان تعتدوا، اس پر کہ زیادتی کرنے لگو، وتعاونوا علی البر، اور آپس میں مدد کرو نیک کام پر، والتقوی، اور پرہیزگاری پر، ولا تعاونوا علی الاثم، اور مدد نہ کرو گناہ پر، والعدوان، اور ظلم پر، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ سورہ مائدہ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیت ہے، اور سورہ مائدہ بالاتفاق مدنی سورت ہے، اور مدنی صورتوں میں بھی آخر کی صورت ہے، یہاں تک کہ بعض حضرات نے اس کو قرآن کی آخری صورت بھی کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ سورہ مائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ سفر میں اصبع نامی اونٹنی پر سوار تھے، اور وحی کے نزول کے وقت جو معمولی سا بوجھ ہوا کرتا تھا اس وقت بھی اس طرح ہوا، یہاں تک کہ اونٹنی عاجز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے اتر آئے۔ یہ سفر بظاہر حجۃ الوداع کا سفر ہے، جیسے کہ بعض روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حجۃ الوداع ہجرت کی 10ویں سال میں ہوا، اور اس سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی تقریباً 80 دن رہے۔ ابن حیان نے بحر محیط میں فرمایا کہ سورہ مائدہ کے بعض اجزاء سفر حدیبیہ میں، اور بعض فتح مکہ کے سفر میں، اور بعض حجۃ الوداع کے سفر میں نازل ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورت نزول قرآن کے آخری مراحل میں نازل ہوئی، خواہ بالکل آخری سورت نہ ہو۔ حضرت حمزہ ابن حبیب کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے کہ فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ ان چیزوں میں سے ہے جو نزول قرآن کے آخری دور میں نازل کی گئیں۔ ان میں جو چیز حلال کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حلال، اور جو چیز حرام کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھو۔ حضرت جبیر ابن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ وہ حج کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، جبیر تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں پڑھتا ہوں۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی آخری صورت ہے، اس میں جو احکام حلال اور حرام کے آئے ہیں وہ محکم ہیں، ان میں نسخ کا کوئی احتمال نہیں، ان کا خاص اہتمام کرو۔ سورہ مائدہ میں بھی سورہ نساء کی طرح فروعی احکام، معاملات، معاہدات وغیرہ کی
بیان کیے گئے ہیں۔ اسی لیے روح المعانی نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ باعتبار مضامین کے متحد ہیں، کیونکہ ان میں زیادہ تر احکام اصول عقائد، توحید، رسالت اور قیامت وغیرہ کے آئے ہیں۔ فروعی احکام ضمنی ہیں، اور سورہ نساء اور مائدہ باعتبار مضامین کے متحد ہیں کہ ان دونوں میں بیشتر فروعی احکام کا بیان ہے، اصول کا بیان اس میں ضمنی ہے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں بھی ان تمام معاملات اور معاہدات کی پابندی اور ان کے پورے کرنے کی ہدایت آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اسی لیے اس سورہ مائدہ کا دوسرا نام سورہ عقود بھی ہے۔ یہاں پر فرما رہے ہیں اس سورت کی پہلی آیت کا پہلا جملہ ایک ایسا جامع جملہ ہے کہ اس کے بہت سی تفاسیر لکھی گئی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی اے ایمان والو اپنے معاہدہ کو پورا کرو۔ اس میں پہلے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرما کر مضمون کی اہمیت کی طرف متوجہ کر دیا گیا کہ اس میں جو حکم ہے وہ عین ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد حکم فرمایا اوفوا بالعقود۔ لفظ عقود عقد کی جمع ہے جس کے لفظی معنی باندھنے کے ہیں، اور جو معاہدہ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں بن جائے اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے، اس لیے بمعنی عہود ہو گیا۔ امام تفسیر ابن جریر نے مفسرین صحابہ و تابعین کا اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ امام جساس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عقد کہا جائے یا عہد یا معاہدہ، اس کا اطلاق ایسے معاملہ پر ہوتا ہے جس میں دو فریقوں نے آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے یا چھوڑنے کی پابندی ایک دوسرے پر ڈالی ہوں اور دونوں متفق ہو کر اس کے پابند ہو گئے ہوں۔ ہمارے عرف میں اسی کا نام معاہدہ ہے۔ اب ان معاہدات سے کون سے معاہدات مراد ہیں؟ اس میں حضرات مفسرین کی پہلا قول اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد وہ معاہدات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایمان اور اطاعت کے متعلق لیے ہیں۔ دوسرا قول وہ معاہدات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل کیے ہوئے احکام حلال اور حرام سے اپنے بندوں کے متعلق لیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی نقل ہے۔ تیسرا قول بعض حضرات نے فرمایا کہ معاہدات سے اس جگہ وہ معاہدات مراد ہیں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہیں، جیسے نکاح اور بیع اور شراء کا معاہدہ وغیرہ۔ تو مفسرین میں سے ابن زید اور ابن اسلم کا یہ قول ہے۔ چوتھا قول قتادہ، مجاہد اور ربیع رحمہ اللہ وغیرہ مفسرین نے فرمایا کہ معاہدات سے وہ حلف اور معاہدے مراد ہیں جو زمانے جاہلیت میں ایک دوسرے سے باہمی امداد کے لیے لیا کرتے تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان میں کوئی تضاد یا اختلاف نہیں، بلکہ یہ سب قسم کے معاہدات لفظ عقود کے تحت میں داخل ہیں اور سبھی پوری کرنے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ معاہدات کی جتنی قسمیں ہیں سب اس لفظ کے حکم میں داخل ہے، اور فرمایا کہ اس کی ابتدائی 3 قسمیں ہیں۔ امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی ابتدائی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ معاہدہ جو انسان کا رب العالمین کے ساتھ ہیں، مثلا ایمان، اطاعت کا عہد یا حلال اور حرام کی پابندی کا عہد۔ دوسرا وہ معاہدہ جو ایک انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ ہے، جیسے کسی چیز کی نظر اپنے ذمہ مان لیا یا قسم کھا کر کوئی چیز اپنے ذمہ لازم کر لیا۔ تیسری قسم وہ معاہدہ جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہیں، اور اس تیسری قسم میں وہ معاہدات شامل ہیں جو 2 شخصوں یا 2 جماعتوں یا 2 حکومتوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ تو 2 انسانوں کے درمیان ہر طرح کے معاملات جیسے نکاح، تجارت، شرکت، اجارہ، ہبہ وغیرہ، ان تمام معاہدات میں جو جائز شرطیں طے ہو جائیں، اس آیت کی روح سے ان کی پابندی ہر فریق پر لازم اور واجب ہے۔ اور یہاں پر جو جائز کی قید اس لیے لگائی
کہ خلاف شرع شرط لگانا یا اس کا قبول کرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اس کے بعد آیت کے دوسرے جملے میں اس ضابطے کی خاص جزیات کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، لفظ بہیمہ ان جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے جن کو عادتاً غیر ذوی العقول سمجھا جاتا ہے، کیونکہ لوگ ان کی بولی کو عادتاً نہیں سمجھتے تو ان کی مراد مبہم رہتی ہے۔ امام شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہیمہ کو بہیمہ اس لیے نہیں کہتے کہ اس کی بے عقلی کے سبب معلومات اس پر مبہم رہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کی بولی لوگ نہیں سمجھتے، اس کا کلام لوگوں پر مبہم رہتا ہے۔ بہرحال لفظ بہیمہ ہر جاندار کے لیے بولا جاتا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ چوپایا جانداروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لفظ انعام نعام کی جمع ہے، پالتو جانور جیسے اونٹ، گائیں، بھینس، بکری وغیرہ، جن کی 8 قسمیں سورہ انعام میں بیان کی گئی، ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ بہیمہ کا لفظ عام تھا، انعام کے لفظ نے اس کو خاص کر دیا۔ مراد آیت کی یہ ہوگی کہ گھریلو جانور کی 8 قسمیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ لفظ عقود کے تحت میں اب آپ لوگ پڑھ چکے کہ تمام معاہدات داخل ہیں، ان میں سے ایک معاہدہ وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے حلال اور حرام کی پابندی کے متعلق لیا۔ اس جملہ میں اس خاص معاہدے کا بیان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اونٹ، بکری، گائے، بیل، بھینس وغیرہ کو حلال کر دیا۔ ان کو شرعی قاعدے کے موافق ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی ان حدود کے اندر رکھ کر پابندی کرو۔ یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کیے ہیں تو ان حدود کے اندر رکھ کر اس کی پابندی کرو، نہ تو مجوسی اور بت پرستوں کی طرح مطلقاً ان جانوروں کے ذبح ہی کو حرام قرار دو، اور نہ جو ہے دوسرے گوشت خور فرقوں کی طرح بے قید ہو کر یعنی ہر طرح کے جانور کھاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق جن جانوروں کو اس نے حلال کیا ان کو کھاؤ، اور جن جانوروں کو حرام قرار دیا ان سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں الا ما یتلی علیکم، تو یہاں پر پہلا استثناء ہے کہ ان جانوروں کے علاوہ کہ جن کی حرمت قرآن میں بیان کی گئی ہے، مثلا مردار جانور یا خنزیر وغیرہ۔ دوسرا استثناء غیر محل الصید وانتم حرم سے فرمایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور تمہارے لیے حلال ہے اور جنگل کا شکار بھی حلال ہے، مگر جب کہ تم نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہوا تو اس وقت شکار کرنا جرم اور گناہ ہے، اس سے بچو۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے ماننے میں جو ہے وہ چھو چرا کرے۔ اس میں شاید اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لیے بعض جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت کوئی ظلم نہیں، جس مالک نے یہ سب جانیں بنائی ہیں اسی نے پوری حکمت کے ساتھ یہ قانون بھی بنایا ہے کہ ادنا کو اعلیٰ کے لیے غذا بنایا ہے۔ زمین کی مٹی درختوں کی غذا ہے، اور درخت جانوروں کی، اور جانور انسانوں کی غذا ہے، اور انسان سے اعلیٰ کوئی مخلوق اس دنیا میں ہے نہیں، اس لیے انسان کسی کی غذا نہیں بن سکتا۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ دیکھیں یہاں پر سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں جو ہے معاہدات کے پورا کرنے کی تاکید تھی، یعنی اس کا ربط پہلی آیت کے ساتھ یہ ہے کہ پہلی آیت میں معاہدات کے پورا کرنے کی تاکید تھی۔ ان معاہدوں میں سے ایک معاہدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حلال اور حرام کی پابندی کی جائے۔ اس دوسری آیت میں اس معاہدے کی 2 اہم دفعات جو ہے اس کا بیان ہے، ایک شعائر اللہ کی تعظیم اور اس کی بے حرمتی سے بچنے کی ہدایت ہے، اور دوسرا اپنے اور غیر دوست اور دشمن سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ اور ظلم کا ظلم سے بدلہ لینے کی ممانعت ہے۔ تو اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس کے چند واقعات آپ لوگ سن لیں تو پھر آپ لوگوں کو آیت کی سمجھ آ جائے گی۔ ایک واقعہ حدیبیہ کا ہے کہ اس کی تفصیل دوسری جگہ بھی قرآن میں آئی ہے، وہ یہ کہ ہجرت کے 6 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ عمرہ کریں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سے زیادہ صحابہ کرام کو ساتھ جو ہے وہ لے کر عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام میں پہنچ کر مکہ والوں کو اطلاع دی کہ ہم کسی جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ صرف عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں اجازت دے دو۔ مشرکین نے مکہ میں اجازت نہ دی اور بڑی سختی سے پیش آئے اور سخت شرطوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اس وقت سب اپنے احرام کھول لے اور واپس چلے جائیں۔ آئندہ سال عمرے کے لیے اس طرح آئے کہ ہتھیار ساتھ نہ لائیں، صرف 3 روز ٹھہرے اور عمرہ کر کے چلے جائے۔ اور بھی بہت سی ایسی شرائط تھی جن کا ماننا وہ بظاہر میں مسلمانوں کی عزت کے لیے صحیح نہیں تھا، مطلب عزت کے منافی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب مطمئن ہو کر واپس ہو گئے۔ پھر 7 ہجری میں دوبارہ ذی القعدہ کے مہینے میں انہی شرائط کی پابندی کے ساتھ یہ عمرہ جو ہے وہ قضا کیا گیا۔ بہرحال واقعہ حدیبیہ اور اس کی جو شرائط تھیں تو وہ صحابہ کرام کے دلوں میں مشرکین مکہ کی طرف سے جو ہے ان مسلمانوں کے دلوں میں انتہائی نفرت کا بیج بو دیا تھا۔ یہ پہلا واقعہ تھا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ مشرکین مکہ میں سے حتیم ابن ہند اپنا تجارت کا مال لے کر مدینہ طیب آیا اور مال فروخت کرنے کے بعد اپنا سامان اور آدمی جو ہے وہ مدینہ سے باہر چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور منافقانہ طور پر اپنا ارادہ اسلام لانے کا ظاہر کیا تاکہ مسلمان اس سے مطمئن ہو جائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی بذریعہ وحی خبر پا کر صحابہ کرام کو بتلا دیا تھا کہ ہمارے پاس ایک شخص آنے والا ہے جو شیطان کی زبان سے کلام کرے گا۔ اور جب یہ واپس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص کفر کے ساتھ آیا تھا اور دھوکہ کے ساتھ لوٹا ہے۔ یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر سیدھا مدینہ سے باہر پہنچا جہاں اہل مدینہ کے جانور چر رہے تھے تو ان کو ہنکا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ صحابہ کرام کو اس کی اطلاع ہوئی کچھ دیر بعد تو اس کے تعاقب کے لیے نکلے، لیکن وہ اس کی ضد سے باہر نکل چکا تھا۔ پھر جب ہجرت کے 7ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ حدیبیہ کی قضا کے لیے جا رہے تھے تو دور سے تلبیہ کی آواز سنی اور دیکھا کہ یہی حتیم ابن ہند اہل مدینہ کے ان جانوروں کو جو مدینہ سے لایا تھا بطور قربانی کو اپنے ساتھ اسے لیے ہوئے اور عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام کا یہ ارادہ ہوا کہ اس پر حملہ کرے اور اس سے اپنے جانور چھین لے، اس کو یہیں پر ختم کریں۔ یہ دوسرا واقعہ تھا۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور تقریباً پورے عرب پر اسلامی قبضہ ہو گیا اور مشرکین مکہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی انتقام کے آزاد فرما لیا اور وہ آزادی کے ساتھ اپنے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنے جاہلانہ طرز پر حج اور عمرے کی رسومات بھی ادا کرتے رہے۔ اس وقت بعض صحابہ کرام کے دلوں میں حدیبیہ کے واقعے کا انتقام لینے کا خیال آیا کہ انہوں نے اپنے جائز اور حق طریقے پر عمرے کرنے سے ان کو روک دیا گیا تھا، ہم ان کے ناجائز اور غلط طریقے کے عمرے اور حج کو کیوں آزاد چھوڑ دیں، ان پر حملہ کر لیں گے اور ان کے جانور چھین لیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ واقعات ابن جریر نے اکرمہ اور سدی سے نقل کی ہیں۔ یہ چند واقعات تھے کہ جن کی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں جو ہے مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرو۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں اس کے آیت کے پہلے جملے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، یعنی اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اس میں لفظ شاعر اس کا ترجمہ نشانیوں سے کیا گیا ہے۔ یہ شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے علامت، اس لیے شاعر اور شعیرہ اس مخصوص چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی علامت ہو۔ شاعر اسلام ان افعال اور اعمال کو کہا جائے گا جو عرفاً مسلمان ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہیں اور محسوس اور مشاہدہ جیسے اذان اور نماز، حج، ختنہ اور سنت کے موافق داڑھی رکھنا۔ شعائر اللہ کی تفسیر اس آیت میں مختلف الفاظ سے نقل کی گئی ہے، مگر صاف بات یہ ہے کہ جو حسن بصری اور عطا رحمہ اللہ سے نقل ہیں اور ان سے نقل ہے اور امام جساس نے اس کو تمام اقوال کے لیے جامع فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شعائر اللہ سے مراد تمام شرائع اور دین کے مقرر کردہ واجبات اور فرائض اور ان کی حدود ہے۔ اس آیت میں لا تحلوا شعائر اللہ کا یہی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو
اور شاعر اللہ کی بے حرمتی ایک تو یہ ہے کہ ان احکام کو سرے سے ہی نظر انداز کر دیا جائے، دوسرا یہ کہ ان پر عمل تو کریں مگر ادھورا عمل کریں، پورا نہ کریں، تیسرا یہ کہ مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر کے آگے بڑھنے لگے۔ تو لا تحل شعائر اللہ میں ان تینوں صورتوں سے منع کیا گیا ہے۔ یہی ہدایت پھر آگے فرمایا وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ، یعنی شہر حرام میں قتل نہ کرو، اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ اشہر حرم وہ 4 مہینے ہیں جن میں جنگ کرنا شرعاً حرام تھا۔ نمبر 1 ذی القعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم، نمبر 4 رجب۔ بعد میں یہ حکم جمہور علماء کے نزدیک منسوخ ہو گیا، اور نیز حرم مکہ میں قربان ہونے والے جانور اور خصوصاً وہ جن کے گلے میں قربانی کی علامت کے طور پر قلادہ ڈالا گیا تھا، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ان جانوروں کی بے حرمتی کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کو حرم تک پہنچنے سے روک دیا جائے یا چھین لیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ ان سے قربانی کے علاوہ کوئی دوسرا کام سواری یا دودھ حاصل کرنے کا لیا جائے۔ آیت نے ان سب صورتوں کو ناجائز قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، یعنی ان لوگوں کی بے حرمتی نہ کرو کہ جو حج کے لیے مسجد حرام کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے ہیں، اور اس سفر سے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا فضل اور رضا حاصل کریں۔ ان لوگوں کی بے حرمتی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سفر میں ان سے مزاحمت نہ کی جائے، نہ کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یعنی پہلی آیت میں احرام کی حالت میں شکار کرنے کی جو ممانعت کی گئی ہے اس کی حد بتلا دی گئی کہ جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کی ممانعت ختم ہو گئی، اب شکار کر سکتے ہو۔ اس کے بعد جو ہے معاہدے کا ایک دوسرا جز یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی جس قوم نے تم کو حدیبیہ کے وقت مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ سے روک دیا تھا اور تم سخت غم و غصے کے ساتھ واپس ہو رہے تھے، اب جب تم کو قوت اور قدرت حاصل ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پچھلے واقعے کے غم اور غصے کا انتقام اس طرح لیا جائے کہ تم ان کو بیت اللہ اور مسجد حرام میں داخل ہونے اور حج کرنے سے روکنے لگو، کیونکہ یہ ظلم ہے اور اسلام ظلم کا انتقام ظلم سے لینا نہیں چاہتا، بلکہ ظلم کے بدلے میں انصاف کرنا اور انصاف پر قائم رہنا سکھاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ سورہ مائدہ کی دوسری آیت کا آخری جملہ ہے۔ اس میں قرآن کریم نے ایک ایسے اصولی اور بنیادی مسئلے کے متعلق حکیمانہ فیصلہ دیا ہے جو پورے عالم کے نظام کی ایک روح ہے اور جس پر انسان کی ہر اصلاح اور فلاح بلکہ خود اس کی زندگی کی بقا موقوف ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اس دنیا کا پورا انتظام انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر قائم ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کی مدد نہیں کرے گا تو اگر کوئی انسان خواہ کتنا ہی عقل مند ہو، کتنا ہی مالدار ہو، تو وہ اپنی ضروریات زندگی کو تنہا حاصل نہیں کر سکتا۔ غرض ہر چیز میں، چاہے وہ غذا ہو یا کپڑا وغیرہ تیار کرنا ہو یا زندگی کا کوئی دوسرا شعبہ ہو، ہر چیز میں انسان دوسروں کا محتاج ہے، یہاں تک کہ مرنے سے لے کر قبر میں دفن ہونے تک سارے مراحل جو ہے اسی تعاون کے محتاج ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ہر انسان جو ہے وہ دوسرے کا محتاج ہے۔ ساری دنیا کا نظام باہمی تعلق پر قائم ہے، لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ اگر جرائم، چوری، ڈاکہ، قتل و غارت وغیرہ کے لیے یہ تعاون ہونے لگے تو اور ڈاکو کی بڑی بڑی جماعتیں بن جائیں تو یہی تعاون وہ دنیا کے نظام کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ باہمی تعاون یعنی ایک دوسرے سے تعاون کرنا ایک دو داریدار تلوار کی طرح ہے جو اپنے اوپر بھی چل سکتی ہے اور تمام عالم کو بھی برباد کر سکتی ہے، اور یہ عالم چونکہ خیر و شر